فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو اس حدیثی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، تو ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے۔
दोनों हाथ बांध के पीछे चले, तीसरे को मैं कैसे ठीक होने देता हूँ, मेरा मिजाज ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह हमारी तबीयत ही नहीं होती ऐसी। खुदा के बंदो, जब दिल कुशादा हो, तबीयतें खुली हों, फिर इस तरह का थोड़ी मिजाज होता है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हुजूर एक ने भी नहीं कलमा पढ़ा और फिर भी आपके दिल में इतनी गुस्सत है, आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। 10 दिन लगाए, एक शख्स भी नहीं आ रहा। तो महबूब क्या फरमाने लगे? करीम फरमाने लगे, मुझे पता है इन्होंने तकलीफ दी है, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जल्दी ना परेशान हो जाया करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी कच्चे जुमले बोए, साड़ी कौम नहीं ठीक हो सकती जी, ऐसमो लगता कुछ नहीं हो सकता दी, ये नहीं ठीक हो सकते, फलाने नहीं ठीक हो सकते। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी नहीं माना और आपने फिर हिदायत की दुआ की। तो ये मेरे महबूब का उम्मीद का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अगर आज ये नहीं मानते तो फिर भी तबाही की दुआ नहीं करनी, ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी, मान जाएंगे लोग। अपने दिल में जब आप नरमी ले आते, हमारे ना सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया, मा हाका फी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम, कोई नहीं। एक तकरीर वो है जो मैं आपसे करता हूँ, बस ठीक है, घंटा गुजारना है, तो वो भी कई मेरी तरह के लोग हैं जो जुमेरात को फैसला करते हैं सवेरे क्या बयान करना है। हालांकि मेरी तरह के जो छोटे हैं वो हफ्ते से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं ताकि कुछ गौर फिक्र करके कौम के सामने रखा जाए, ज़रूरी। अब एक तकरीर मैं आपसे करता हूँ, समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। एक तकरीर ऐसी है जो ख़तीब साहब आपसे करते हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ समझाने के लिए, अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा किसी गलती में मुब्तला हो गया तो फिर भी उसी तरह ही दाद व तहसीन के लिए लश पश करके तकरीर होगी? नहीं, फिर ये अंदाज नहीं होता। फिर तो बच्चा को सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना। और ना पता चला तो सिगरेट पीने लग गया, खुदा खैर करे, तेरी मेहरबानी। सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की। उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्र की कमाई है, मालिक इसे हिदायत दे दे। ओ भाई, जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था, बल्लिग वन्नी वलौ आया। हम सब की जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों को कायल करें। मुझे बताओ, अपनी ज़ात के हक में कायल करना हो तो करते हैं कि नहीं? होता है नमाज की दावत हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिए कर नमाज, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, यही दावत होती है ना। वो कहता है तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने, ये तो है हमारा दीन के हक में। वो महफिल में आना अगर टाइम मिला तो ठीक, ये है दीन के हक में। और जब अपनी बारी आए, किसी से 50,000 रुपये चाहिए थे, फ़ोन किया उसको, मिलना था, वो कहता हुक्म करें। कहते नहीं टेलीफोन वाली बात नहीं। कहते मैं तो 2 बजे मिलूँगा, तो 2:30 बजे मिल, पर मैं मिल के करनी है। फिर जाते ही उससे 50,000 मांगा नहीं, पहले मिन्नत की, दुख सुनाया, फिर उसे साबित कराया कि तेरे अलावा देना भी किसी ने नहीं, सारे गलत बंदे हैं, तू ठीक है माज़अल्लाह। फिर उसको ये भी साबित कराया वक्त पे वापस कर दूंगा। इतनी सारी गुजारिश करके रो धो के जब वो पूरा कायल हो गया तो आखिर में कहा मुझे 50,000। सही कह रहा हूँ? हाँ ना तो करो ना, चलो हल्का सा ऐसे ऐसे तो करो ना।
ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے۔ اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتہ تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے، اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا ہے جی میری کو مانتا ہی نہیں، میری کون سنتا ہے۔ آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں، گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا، آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی، قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے۔ وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا، ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں، وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں، یہ سب سے بڑا بھلا ہے۔ اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے، تمیز سے بات کرنے لگا ہے۔ بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے، میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے۔ میں نے کہا بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا، تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میری امی تے ابو کار پھر پہ لڑتے نے، کرو فون آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں، تو وہ دور ہیں، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی۔ تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں، کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے
اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں، کیوں کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے، لو پتر کسے دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے، تہاڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے، اب پرواہ نہیں۔ اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسوں، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند ہو، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں، اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں؟ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتا ہے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آ کے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماش بین نہیں ہوتے۔ حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ، اتنا لوگوں نے، کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے، میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے۔ حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا۔
कहते हैं मेरे दिल से आवाज़ें निकल रही थी, शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, रब ने दिल भी धो डाला, करम फरमा दिया। कोई हो ना जो ऐसा करे। आओ ना संगियों मिले, एक दूसरे का मुंह तो धोना शुरू करें ना। आओ ना एक दूसरे को यहाँ तक वुजू का पानी तो फराहम करें ना, कुछ तो खैर तकसीम करे। अखलाक की तरबियत का मैं देखता हूँ हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक़ में सख्त हो गए हैं, मिजाजों में तलखियाँ हैं, लड़ते झगड़ते नाराज़ होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना, ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुसअत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियां भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तो को ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा, फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपने तरबियत जिस चीज़ की थी तो नतीजा भी तो वही बरामद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बीज कोई और लगाए और दरख्त कोई और निकले, ये हो नहीं सकता। अगर हम अपने बाप से रोज झगड़ा करेंगे 5 मरले के लिए, तो याद रखना फिर हमारा बेटा 1.5 मरले के लिए भी झगड़ा करेगा। फिर मामला इस तरह का मुरतब होगा। एक दूसरे को इखलाकी पैगाम देना ज़रूरी है। अजीज़ भाई, थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं, 3 लोग मिलकर एक गरीब आदमी का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन गरीबों से भी अर्ज़ करूँगा, सहारा बंदों को नहीं बनाया करते, सहारा रब रसूल को बनाया करते। किसी से थोड़ी सी मदद लेना तो ठीक है, चलो आगे जाने के लिए थोड़ा सा सहारा ले लें कि अब मुश्किल है तो ये क्रॉस नहीं हो रहा रास्ता, थोड़ा सा सहारा तो ले लें। लेकिन जो लोग मुस्तकिल सहारों पे आ जाते हैं उनका तो फिर अपनी ताकत ही सारी ख़त्म हो जाती है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। थोड़ी सी हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जो लोग ज़्यादा मालदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़े से खर्चे कम कर लें, अपने हाथों से तकसीम करें। ये छोड़ दें कि वो मेरे चचा के जो बेटे हैं वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो फलाने हैं, वो उनका सलूक अगर वो करेंगे तो अल्लाह से अजर लेंगे। आप अगर उनको महसूस करते हैं ना वो गरीब हैं, मामू के बेटे, चचा के बेटे, गली वाले, मोहल्ले वाले, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने भाइयों की मदद करनी शुरू करें। देखो ईद पे कपड़े थोड़े ले लो ना, वैसे भी सूट की ज़रूरत तो सिर्फ ईद पढ़ने के लिए, बाद में तो कपड़े बदल के गोश्त करते हैं, तो बच्चे वैसे सोए रहते हैं सारा दिन। थोड़ी सी ना अपने इजाफी खर्चे कम करें। गुरबा की थोड़ी, ये ईद गुजरी थी ना छोटी, तो शादियाँ शुरू हो गई थी। मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, चूँकि नेक आदमी समझ के अच्छा गुमान करके लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो उनके दुख सुन के ना तो कई दफ़ा सोचते हैं कि यार ये जो अमीरों ने इतने महंगे महंगे होटलों में रोटियां खाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां पजारो, ये अल्लाह के हुजूर जवाब भी तो देना है ना। हमने एक दूसरे का ख्याल छोड़ गए, 2-4 बातें सोच के ना, वो जी इसके घर में 3 लोग हैं, काम क्यों नहीं करते हो? खुदा के बंदे करते हैं काम, लेकिन मेहनत से नहीं मिलता, खुदा के फजल से मिलता है। तेरे ऊपर फजल है, तुझे अब बातें आती हैं, लेकिन कई दफ़ा सारे भी करें तो रिस्क जब ही आता है जब रब चाहता है। एक तो वो लोग हैं जो हाथ फैला के मांग लेते हैं, एक सफ़ेद पोश होते हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो लिपट लिपट के सवाल नहीं कर सकते। उनको देखें, बिलखुसूस अपने बहन भाइयों में, करीबी रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में थोड़ी थोड़ी लोगों की मदद करें और अपने खर्चे बतदरीज कम करें। ख्वाहिश तो बच्चों की तरह होती है, एक ख्वाहिश पूरी करें तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पैदा करें तो 4 ख्वाहिशें और खड़ी हैं। ये नफ्स तो बच्चे की तरह है। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी कम करके, ये हुकूमतों से आप उम्मीद ना रखें। हमारे मुल्क में जितनी सियासी जमातें हुकूमतें कर चुकी हैं या कर रही हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं। ये बेचारे तो अपने झगड़ों से ही बाहर नहीं आते, इन्हें क्या खबर कि गरीब कहाँ बसता है।
جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نا گزرتا جو اصل جگہ ہے. تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو, تمہیں کیا پتہ ہو, تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لے تو ساس گلا کرے گی. تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے, بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی.